اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی 43 نمبر آیت سے شروع کریں گے رکوع کے آخر تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور قائم رکھو نماز، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور دیا کرو زکوٰۃ، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اور جھکو نماز میں جھکنے والوں کے ساتھ، جھکو نماز میں جھکنے والوں کے ساتھ۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا حکم کرتے ہو لوگوں کو نیک کاموں کا، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ اور بھولتے ہو اپنے آپ کو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ اور تم تو پڑھتے ہو کتاب، أَفَلَا تَعْقِلُونَ پھر کیوں نہیں سوچتے ہو، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اور مدد چاہو صبر سے اور نماز سے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ اور البتہ وہ بھاری ہے مگر انہی پر جو عاجز ہیں، عاجزوں پر بھاری نہیں ہے، باقیوں پر کیا ہے؟ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ جن کو خیال ہے، گمان ہے کہ وہ روبرو ہونے والے ہیں اپنے رب کے، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور یہ کہ ان کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اسی کی طرف ان کو کیا کر کے جانا ہے؟ لوٹ کر جانا ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتیں، احسانات یاد دلا کر ایمان اور عمل صالح کی دعوت دی تھی۔ پچھلی 3 آیتوں میں ان کے لیے عقائد کا تذکرہ تھا، ان کے جو عقائد ہیں، ایمان، اس کے متعلق ہدایتیں تھیں، اور ان 4 آیتوں میں ان کو اعمال صالحہ کی تلقین کی گئی ہے، اور ان میں جو اعمال سب سے زیادہ اہم ہیں ان کا تذکرہ کیا اللہ پاک نے، اور حاصل آیات کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم حب جاہ اور حب مال کا تمہارے اندر غلبہ ہے اور اس وجہ سے تمہیں ایمان لانا دشوار محسوس ہو رہا ہے، دشوار ہو رہا ہے، تو تم اس کا علاج کرو۔ اس کا علاج کیسے ہوگا؟ کہ تم صبر کرو اور نماز پڑھو۔ کیا کرو؟ صبر کرو اور نماز پڑھو۔ صبر سے حب مال گھٹ جائے گا اور نماز سے حب جاہ جو ہے وہ کم ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ مال سے مطلوب کیا ہوتا ہے؟ لذات، شہوات، ایک دوسرے کے اوپر فوقیت۔ جب ان لذات اور شہوات کے ذریعے سے، جب صبر کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کیا کر دے گا؟ یہ جو روحانی خواصیں ہیں، بیماری ہیں، اللہ پاک ان کو کیا کر دیں گے؟ ختم فرما دیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ابن آدم، اس کو اگر ایک وادی سونے کی مل جائے تو وہ کہتا ہے کہ میرے پاس 2 ہوں، 2 مل جائیں تو کہتا ہے 3 ہوں۔ فرمایا کہ اس کے پیٹ کو دنیا کی جو ہے نا ہوس، یہ نہیں بھر سکتی۔ کون بھرے گی اس کو؟ جہنم کی آگ بھرے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ دنیا کے لالچ کے اندر اتنا غبن ہو جاتا ہے، اتنا گھس جاتا ہے، اس کو اپنے نفع نقصان سے بھی اندھا ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ کیا ہو جاتا ہے؟ نفع نقصان۔ اور نماز سے حب جا کم ہو جائے گی، کیونکہ نماز میں ظاہری اور باطنی کیا ہوتی ہیں؟ صفائیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟
اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انسان بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے، تو اس سے انسان کا جو مادہ فساد ہے اس کے اوپر غلبہ خداوندی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس وجہ سے اس کا جو حب جاہ ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جو حکم دیا ہے وہ یہ ہے واقیم الصلاۃ، کہ تم کیا کرو، نماز کو قائم کرو۔ نماز کو پڑھنے کا حکم نہیں دیا، نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ نماز کو قائم کرنا اس کے فرائض کے ساتھ، اس کے واجبات کے ساتھ، اس کے سنن اور مستحبات کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، اس طریقے سے نماز کو قائم کرنا ہے۔ پھر نماز کو جب ہم قائم کریں تو اس کے اندر انسان کو کیا ہونا چاہیے، اب وہ آگے آ جائے گا کہ الا علی الخاشعین، اس وہاں ذکر کر دیا جائے گا۔ نماز کو جب ہم نے قائم کرنا ہے تو اس کے اندر ہم نے جہاں اپنے سر کو جھکانا ہے وہاں اپنی تمام خواہشات کو بھی کیا کرنا ہے، ترک کرنا ہے، ترک کرنا۔ جب سجدے میں جانا ہے تو اس وقت سجدے کا مطلب ہوتا ہے الانحناء، اپنے آپ کو ذلیل کر دینا، گویا کہ ہم رب کے دربار کے اوپر کیا کر چکے ہیں، اپنے آپ کو جھکا چکے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم سب سے پہلے حکم کیا دیا گیا ہے، وقیم الصلاۃ، کہ تم کیا کرو، نماز کو قائم کرو۔ نماز کو قائم کرنے سے انسان کی جو روحانی بیماریاں ہیں، غلاستیں ہیں، وہ کیا ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ لیکن بعض دفعہ انسان یہ سوچتا ہے کہ یار میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں اور برے کاموں سے بھی نہیں روک رہا، فلاں بندہ نماز بھی پڑھتا ہے اور برے کاموں سے بھی نہیں روکتا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے اندر کوئی نماز کا قصور نہیں ہے، نماز کا قصور نہیں ہے۔ نماز تو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، شرط یہ ہے کہ وہ نماز ہو، اسی لیے تو قائم کرنے کا حکم ہے، پڑھنے کا حکم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ آج ہماری زیادہ تر کوشش کس کی ہے، پڑھنے کی ہے کہ نماز پڑھ لیں بس، لیکن نماز کو قائم کرنے کی نہیں ہے کہ نماز کو ہم سیکھنا نہیں، اس کے الفاظ کی ادائیگی نہیں کرنی، تلفظ ٹھیک نہیں کرنا، اس کے اندر کیا کیا پڑھا جانا ہے ہمیں اس بات کا پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ کس چیز سے نماز ٹوٹ رہی ہے، کس چیز سے وضو ٹوٹ رہا ہے، کس چیز سے صف ٹوٹ رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ساری باتیں ہمیں کیا کرنی پڑیں گی، سیکھنی پڑیں گی۔ وآتوا الزکوٰۃ، اور دیا کرو زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کے دو مطلب ہیں، ایک ہے کہ اس سے صفائی حاصل ہونا، باقی دوسرا یہ ہے کہ بڑھوتری۔ زکوٰۃ جو ہمارے معاشرے کے اندر یہ لفظ مشہور ہے وہ یہی ہے کہ اپنے مال میں سے ایک مخصوص حصہ وہ اللہ کے راستے کے اوپر نکالنا، وہ کیا کرتا ہے، زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ وہ جو شریعت مصطفیٰ کے اندر ہے وہ کیا ہے، 40واں حصہ، اور اس کے اوپر ہولان ہول، اس کی ایک خاص مقدار ہے کہ انسان کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی، 52 تولے چاندی رقم کم بنتی ہے سونے کی بے قدر، تو 52 تولے چاندی کی بے قدر اس کے پاس رقم ہو یا ضرورت سے زائد سامان ہو، اور اس کے اوپر کیا ہو جائے، سال بھی گزر جائے، تو اس کے اوپر کیا ہو جائے گی، زکوٰۃ ہو جائے گی۔ زکوٰۃ کے مستقل مسائل ہیں، وہ آپ کو تنہائی میں سمجھ لیں، علیحدہ پہلے بیٹھ کے سمجھ لیں، کیونکہ یہاں تو اس کا محل نہیں ہے، تو یہاں تو آپ کو جو جمعے کی خطابیں بھی اکثر کچھ باتیں سمجھائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ اس کی ساری صورتیں ہیں۔ ایک بندہ ہے اس کے پاس 20 لاکھ روپیہ ہے، تو اس کے اوپر تو زکوٰۃ ہوگی نا، جب سال گزر جائے گا تو کیا بن جائے گی، زکوٰۃ بن جائے گی، لیکن درمیان سال کے اندر 5 لاکھ اور آ گیا ہے، تو اس کے اوپر تو سال نہیں ہوا نا، اس کا کیا حساب کرنا پڑے گا؟ جو اس کے پاس درمیان سال میں 5 لاکھ آیا، اس کے اوپر تو سال نہیں گزرا نا، اس کا کیا حساب کرنا پڑے گا؟ نہیں، شروع سال میں دیکھیں گے کہ اس کے پاس پیسے زکوٰۃ کے ہو گئے، جب سال کے بعد وہی تاریخ آئے گی تو اس وقت دیکھیں گے کم ہے یا زیادہ، جتنے بھی ہیں اس کی کیا اس کو کرنی پڑے گی، اگر صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ دے گا، درمیان میں ختم ہو گئے تو ختم ہو گئے، بڑھ گئے تو بڑھ گئے، بڑھتے رہے کم ہوتے رہے، جہاں مرتے جاتے رہے، سال کے آخر میں دیکھیں گے جتنے اس کے پاس ہوں گے اس کی کیا کر دے گا، زکوٰۃ دے گا۔ کسی کے اوپر چاہے 2 مہینے گزرے ہوں، کسی کے اوپر 6 ماہ گزرے ہوں، کسی کے اوپر 9 ماہ گزرے ہوں، چاہے کسی کے اوپر سال گزرا ہو،
پھر بعض لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ جی ہم تو رجب میں نکالیں گے، رجب کا زکوٰۃ کا مہینہ، کوئی کہتے ہیں شعبان زکوٰۃ کا مہینہ، کوئی کہتے ہیں جی رمضان میں نکالیں گے، رمضان میں زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ بس زکوٰۃ یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ جس وقت آپ کا سال پورا ہو گیا ہے نا، جس وقت آپ صاحب نصاب بنے ہیں، جب آپ کا سال ہو گیا آپ کیا کر دیں، زکوٰۃ دے دیں، زکوٰۃ آپ ادا کر دیں۔ تو ابھی میں نے فرمایا کہ جس کے ذہن میں زکوٰۃ کے بارے میں جو بھی مسئلہ آئے گا وہ پوچھ لے بات کے اندر، چونکہ یہ زکوٰۃ کے مسائل بیان کرنے کا محل نہیں ہے، تفسیر کا مسئلہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور یہ فرمایا کہ آپ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، جھکو۔ وَارْكَعُوا اس کا مطلب ہوتا ہے جھکنا، تو تم جھک جاؤ کن کے ساتھ، جھکنے والوں کے ساتھ، جھکنے والوں کے ساتھ۔ اس سے کیا مراد ہے؟ نماز جماعت کے ساتھ پڑھو۔ اچھا یہاں حکم تو صرف رکوع کا ہے، حکم تو رکوع کا، جماعت کیسے مراد ہو سکتی ہے؟ حکم تو رکوع کا ہے تو جماعت کیسے مراد ہو سکتی ہے؟ رکوع یہاں کو جز بول کر کل مراد ہے، جز بول کر کل مراد لیا گیا ہے کہ آپ رکوع کرو یعنی کہ پوری نماز پڑھو، پوری نماز پڑھو، اس لیے جز بول کر کل مراد لیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ نا میں تیرے منہ سٹنی تیرا میں بوتھا پن دینا، بھائی جب آپ بوتھے کے اوپر ماریں گے، منہ کے اوپر ماریں گے تو کس کو لگے گی؟ اس کو لگے گی نا، یہ فلاں بندہ آیا یہ ماریا، کتنے ماریا؟ منہ تے ماریا، چل خیر ہے، منہ دی خیر ہے، باقی تو ہوتے کتنے ماریا؟ نہیں منہ دی خیر، بھائی منہ تے ماریا تو نہیں ماریا، ہاں میں تیرا سر لا دیں گا۔ بھائی سر کی اتارنا کیا ہے؟ قتل کی دھمکی ہے نا، قتل ہے۔ تو جز بول کر کیا مراد لیے گئی ہے؟ کل مراد دیا جاتا ہے۔ یہاں بھی یہ ہے مثال کے ساتھ میں نے سمجھایا کہ یہاں اگر رکوع بولا گیا ہے تو یہاں سے کل نماز مراد ہے۔ اچھا رکوع کیوں بولا؟ واسجدوا مع الساجدین کیا کرتے تھے؟ حالانکہ سجدے میں تو انسان اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے، رکوع کی بنسبت سجدے میں زیادہ قریب ہوتا ہے، تو یہاں وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کہا ہے، وَاسْجُدُوا مَعَ السَّاجِدِينَ کیوں نہیں کہا؟ وہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا، کیوں نہیں کہا؟ اللہ وہ کہہ دیتے وَاسْجُدُوا مَعَ السَّاجِدِينَ، اس لیے نہیں کہا کہ یہودیوں کی نماز کے اندر رکوع نہیں تھا، ان کی نماز میں رکوع نہیں تھا۔ یہ امت محمدیہ کی نماز میں کیا ہے؟ تو رکوع ہے، اس لیے کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے تو مسلمانوں والی نماز، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز پڑھو، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم حکم کرتے ہو لوگوں کو نیک کاموں کا، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور بھولے ہوئے ہو اپنے آپ کو، یعنی اپنے آپ کو بھول جاتے ہو اور لوگوں کو کیا کرتے ہو؟ ہاں یہ اس واعظ کا حکم ہے جو بے عمل ہے، ٹھیک ہے نا۔ بنی اسرائیل کے اندر وہ ایسے تھے، وہ لوگوں کو تو برائیوں سے روکتے تھے، برے کاموں سے منع کرتے تھے، لیکن خود اس کام سے رکتے نہیں تھے، اس لیے ان کا حکم ہے کہ تم کیا کرتے ہو؟ لوگوں کو برائی سے روکتے ہو، نیکی کا حکم کرتے ہو اور خود کیا کرتے ہو؟ بھول جاتے ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوست کی دوزخ میں چلے جائیں گے۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے نا، جنتی جب جنت میں جائیں گے تو دیکھیں گے کہ دوزخ کے اندر وہ لوگ پڑے ہوئے ہیں، دوزخ کے اندر وہ لوگ گئے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے ہم جنت میں آئے ہیں، جن کی وجہ سے وہ جنت والے کہیں گے جا کر، اور تھوڑیاں سن کے ایسی جنت جائیں ہیں تو تم سنا کے جنت میں جب آئے ہو، تمہاری بات مان کے تو ہم جنت میں آئے ہیں، تو تم سبب بنے ہو ہمیں جنت میں بھیجنے کا، اور ہم جنت میں ہیں اور آپ دوزخ میں ہیں، تو وہ کہیں گے ہم آپ کو تو واز کیا کرتے تھے لیکن ہم خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے، اس لیے آج ہم کیا آ چکے ہیں؟ یہاں آ چکے ہیں۔ تو جو بندہ عمل نہیں کرتا اس کا واز و نصیحت کرنا کیسا ہے؟ یہ بھی ایک مستقل مسئلہ ہے، تفصیل تو بہت بڑی ہے، لمبی ہے، لیکن صرف یہ ہے کہ جو بندہ خود اگرچہ عمل نہیں کرتا لیکن نیکی کا حکم تو دیتا ہے، عمل کرنا خود ایک نیکی ہے
اور عمل کی دعوت دینا یہ بھی ایک کیا ہے مستقل نیکی ہے. اگرچہ وہ خود وہ عمل اچھا نہیں کر رہا، خود برائی سے نہیں روک رہا یا خود اچھائی کی طرف نہیں ہے، چلو کسی کو روک تو رہا ہے نا، ہاں کسی کو روک تو رہا ہے نا، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے روکنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اپنے دل کے اندر یہ بات ڈال دے کہ یار تو لوگوں کو منع کرتا ہے، خود رکتا نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے وہ خود ہی رک جائے. ٹھیک ہے نا. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں تو خود گناہ گار ہوں تو میں اب لوگوں کو کیسے روکوں، لوگوں کو کیسے بھلائی کا حکم کروں، نیکی کا حکم کروں. ٹھیک ہے نا. تو اگر ہم انسان اپنے عیبوں کی طرف دیکھیں تو کون عیبوں سے پاک ہے، کون غلطیوں سے پاک ہے، کون کوتاہیوں سے پاک ہے. ٹھیک ہے نا. پھر تو کوئی کسی کو دعوت ہی نہ دے، کوئی کسی کو برائی سے روکے ہی نہیں. بس جس بات کا پتہ ہے اس کا حق بنتا ہے کہ وہ لوگوں کو اس کی تلقین کرے، اور جس برے کام کا پتہ ہے اس سے ان کو منع کرے. ٹھیک ہے نا. اگر کوئی بندہ آپ کو نیکی کی دعوت دے رہا ہے، اچھائی کی دعوت دے رہا ہے، برائی سے روک رہا ہے، تو اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یار تو آپ دیکھ اپنے ہاں سوچو کہا کہ بلی حاجی نوں چلی. مثالیں بنی ہیں نا، لوگ سنا دیتے ہیں ہون تک تو کتنے پھرتا رہا تھا، ہون تو آگ منتا بھائی اب تک وہ جہاں مرضی پھرتا رہا، اب تو آپ رب کے در پہ آ گیا ہے نا، اب تو وہ رب کے در کے پہ آ گیا نا. ٹھیک ہے نا. جس کا در تھا اس نے دھکا نہیں دیا، آپ کون ہوتے دھکا دینے والے؟ جس کا در تھا اس نے قبول کر لیا ہے، آپ کون ہوتے ہیں کہ وہ اس کے در کے اوپر تانا دینے والے؟ وہ جب بھی رب کے در پہ چلو آتے گئے، اگر وہ آپ کو بلا رہا ہے تو آپ اس کی زندگی میں نہ جائیں. آپ یہ دیکھیں کہ یار یہ میرا بھلا کر رہا ہے، کیوں نہ ہو کہ میں اس کی بات مان لوں اور نماز کے اندر چلا جاؤں، نیکی کی طرف چلا جاؤں. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور تم تو کیا کرتے ہو، کتاب کو پڑھتے ہو. أَفَلَا تَعْقِلُونَ، پھر کیوں نہیں سوچتے ہو. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد چاہو اللہ سے صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، طبیعت کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. صبر میں تو غیر ضروری خواہشات اور شہوات کا ترک کرنا ہے، اور نماز میں بہت سارے ایسے افعال ہیں جو واقع ہوتے ہیں اور ان میں بہت ساری چیزوں کا انسان کو کیا کرنا پڑتا ہے، ترک کرنا پڑتا ہے. بعض جائز چیزوں کو بھی کیا کرنا پڑتا ہے، ترک کرنا پڑتا ہے. تکبیرها تحریم و تسلیمها تحلیل، یہ تکبیر تحریم ہے نا، اللہ اکبر. ٹھیک ہے نا. تکبیرها تحریم و تسلیمها تحلیل، چلنا پھرنا حلال تھا، بولنا حلال تھا، کھانا پینا حلال تھا، بات کرنا حلال تھا، سلام کا جواب دینا حلال تھا. تکبیر کہنے کی وجہ سے سب کیا ہو گیا، حرام ہو گیا. ٹھیک ہے نا. یہ چیزیں تکبیر میں حرام ہوئیں، اسی کی وجہ سے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں نا. پھر جب ہم نے سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سب حلال ہو. تسلیمها تحلیل، تسلیم نے سب کیا کر دیا، حلال. تو صبر کے اندر تو کیا ہے، چند خواہشات ہیں، لذات ہیں، شہوات ہیں، ان کا ترک کرنا ہے. اور نماز کے اندر بعض چیزیں ایسی بھی ہیں جو اگرچہ حلال ہیں لیکن نماز کی حالت میں وہ کیا ہو جاتی ہیں، حرام ہو جاتی ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم 5 وقت میرے سامنے کھڑے ہو کر ان افعال کو، ان چیزوں کو جو میں نے تمہارے اوپر حلال قرار دی ہیں، ان کو بھی ترک کر کے خالص تعلق کس کے ساتھ جوڑ لو، میرے ساتھ جوڑ لو. خالص تعلق میرے ساتھ جوڑ لو اور کیا کرو، اپنے باطن کی اصلاح کر لو، اپنے باطن کی اصلاح. یہ فرمایا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، اللہ سے مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. روزے کے اندر ہم بھول کے کھا لیں تو کیا ہوتا ہے، معاف ہے نا، بھول کے کھایا ہوا کیا ہے، معاف ہے. لیکن نماز میں بھول جائیں تو جرمانہ، سجدہ صاف کرو. سجدہ صاف کیوں ہے کہ روزے کے اندر انسان کو اور بھی کام ہوتے ہیں. اللہ نے فرمایا اور کما دی مصروف ہے، چلو پھول کی کھا کر میرا بندہ خیر ہے، ہم معاف کر دیں گے. کھا رہے تھے، جتنا مرضی کھا لیا روزے کی حالت کے اندر، آخری لقمہ منہ کے اندر تھا، آخری لقمہ یاد آ گیا، اس کو اسی وقت نکال دیں، کلی کر دیں. آخری گھونٹ پانی کا منہ میں تھا، بھول کے پی لیا. ٹھیک ہے نا. جتنا بھی پی لیا، جو اندر ہے قطرہ منہ کے اس کو باہر نکالنا پڑے گا. اگر ایک قطرہ بھی اندر چلا گیا، پتہ چل گیا، آپ کو روزہ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے نا. اب نہیں، بھول کے جتنا مرضی کھا لیا وہ معاف ہے. تو چونکہ کام اور بھی تھے
تو فرمایا کہ چلو بندہ بھول گیا تو خیر ہے، لیکن نماز کے اندر اللہ پاک نے فرمایا سارے کام چھڑ کے ایک کام ذمہ لایا وہی بھول کھڑا ہے، چل دے سجدے سے، سارے تین معاف کرواتا ہے، کھان پین چلن پھرن اٹھن بیٹھن ہر چیزوں تیری چھٹی کروا دیتی ہے، صرف اپنے در سے جھکن کی توفیق دیتی ہے۔ تو فرمایا کہ نماز پڑھ، وہ ہی بھول گیا، چل سجدہ صاحب ادا کر، ٹھیک ہے، وہاں ہے جرمانہ ادا کر۔ تو اس لیے نماز کے اندر بعض جائز چیزوں کو بھی چھوڑنا ہے، مباح چیزوں کو بھی چھوڑنا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں انسان اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے اس نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے۔ اللہ سے کیا کرو؟ مدد طلب کرو۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر وہ ہوتا ہے جو پہلی جب انسان کے اوپر مصیبت آئے، تکلیف آئے، پریشانی آئے، اس وقت انسان اپنے آپ کو سنبھالے، وہ کیا ہوتا ہے؟ صبر ہوتا ہے۔ پہلے واویلا کرتے رہیں، اللہ کی ذات کے ساتھ شکوے کرتے رہیں، اللہ کے بارے میں برے بڑے الفاظ کہتے رہیں، ٹھیک ہے، اور پھر بعد میں صبر آ ہی جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ باقی کوئی مصیبت آئے، کوئی تکلیف آئے، کوئی پریشانی آئے، اس کے اوپر رو لینا یہ صبر کے منافی نہیں ہے، یہ صبر کے منافی نہیں، رونے کی ممانعت نہیں ہے۔ ہاں وویلا نہ کیا جائے، ٹھیک ہے نا، وویلا نہ کیا جائے، اللہ کے بارے میں کوئی ایسی باتیں نہ کہی جائیں۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز پڑھنا کیا ہے؟ بہت بھاری ہے، مگر انہی لوگوں پر جو عاجز ہیں، عاجزی کے ساتھ، خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ تو کس کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ ان پر یہ بات۔ صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے جسم میں تیر چلا جاتا تھا نا تو فرماتے تھے ہمیں نماز پڑھنے دو، جب ہم نماز پڑھنے لگیں گے تو تیر کیا ہو جائے؟ کر لینا، تیر کو نکال لینا، تیر کو کیا کر لینا؟ نکال لینا۔ خشوع و خضوع، ٹھیک ہے نا، اپنے آپ کو خشوع کسے کہتے ہیں؟ دل کی عاجزی سے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، دیکھا ایک بندہ سر جھکائے بیٹھا ہے، کیا ہے؟ سر جھکائے بیٹھا ہے۔ اسے کہا اوئے سر اوپر کر، نوجوان تھا، سر اوپر کر۔ عاجزی سر میں نہیں ہوتی، عاجزی دل میں ہوتی ہے، ہاں عاجزی دل میں ہوتی ہے، سر کو اوپر کر، سیدھا کر، ٹھیک ہے نا۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جس کو سزا دیتے تھے پھر کڑی سزا دیتے تھے، جب بات کرتے تھے تو کھل کے بات کرتے تھے، جب چلتے تھے تو سیدھے ہو کر اور کیا کرتے تھے؟ تیز رفتاری کے ساتھ چلتے تھے، لیکن جب نماز پڑھتے تھے تو خشوع و خضوع کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ یہ نہیں کہ خود لاغر بن کے پھرتے رہیں، سر جھکائے رکھیں، اس کا نام عاجزی ہے، نہیں، ٹھیک ہے نا۔ عاجزی دل کے اندر نام ہے، دل کے اندر جو کیفیت پیدا ہو کہ اللہ کی انسان کو قریب کرے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جن لوگوں کو خیال ہے کہ وہ روبرو ہونے والے ہیں اپنے رب کے، وانہم الیہ راجعون، اور یہ کہ ان کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جب گمان ہوگا کہ ہم نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور لوٹ کر اسی کے سامنے جانا ہے، تو پھر نماز اور عبادت کس کے لیے ہوگی؟ اللہ ہی کے لیے ہوگی، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہوگی۔ اللہ ملک کی توفیق نصیب فرمائے۔